أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه إجلالا وتشريفا وتعظيما وتكريما وتحريما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك واصحابك أجمعين يا حبيبنا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. معزز برادران ملت، اللہ رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان عظیم سے
سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی نشست نمبر 66 ہے، نشست نمبر 66 ہے، جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 مکمل تلاوت کیا گیا ہے، جس کی آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ اختصاراً وضاحتی مضمون بیان ہو، تفصیلی مضمون بیان کرنے سے قبل ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، بغور سماعت کیجیے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا ہے ان کی اس دھوکے بازی کی۔ اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑی دیر، دام و ڈول ہو رہے ہیں کفر و ایمان کے درمیان، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ سے، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ؟ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے کوئی بری بات مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے، یا درگزر کرو برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ کفر اختیار کر لیں کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ اور نہیں کیا فرق انہوں نے کسی میں ان سے، یہی لوگ ہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس کے خصوصی مخاطب وہ علماء اہل کتاب ہیں، جو مدینہ منورہ میں ہمارے سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں رہتے بستے تھے۔ مخاطب اول تو وہ تھے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لامتناہی معجزات اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، اور جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس طرح بغیر شک شبے کے پہچان لیا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک نہایت اہم عجوبہ ہے کہ اتنا سب دیکھنے سمجھنے کے باوجود ان کو ماننے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی دھوکے باز رہے جو مانتے نہیں تھے لیکن سامنے آ کر بولتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، جن کو منافقین کہتے ہیں، جن کا مسلسل سورہ بقرہ سے ذکر چلا آ رہا ہے، تو یہاں بطور خاص منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اپنے گمان میں، اپنے فاسد گمان میں، اپنے غلط خیال میں، اپنے باطل تصور میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ البتہ اللہ تعالیٰ ان کی دھوکے بازی کی ان کو سزا دے گا۔ ادھر جا کر کافروں کے ساتھ مل کر بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر امام الانبیاء اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر آپ کے خود سی صفات صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا خاک ان کو دھوکہ دے گے، تم کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دو گے؟ تم اپنا نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دھوکے بازی کی تم کو سزا دے گا۔ اور ان کے حال بڑا عجیب و غریب تھا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر، وہ بھی عبادت کی نیت سے نہیں آتے تھے کیونکہ ایمان ہی نہ لائے تھے، تو کیا خاک ان کے ذہنوں میں عبادت کا تصور ہوتا۔ نماز بھی پڑھتے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر۔ مسجدوں میں آتے تھے، ان کی جان بڑی مصیبت میں ہوتی، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہو، جو
نماز کو بندگی کی معراج سمجھتا ہو، معراج المومنین، زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد، زندگی کا اہم ترین وصف سمجھتا ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ لیکن ان کا حل یہ تھا کہ نہ اللہ پر ایمان لائے تھے، نہ رسول پر، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ان کو جذبہ تھا، نہ نماز سے ان کی کوئی دلچسپی تھی۔ نماز کے لیے آنا پڑتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو بڑی مشکل سے ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی بن کر ان پر گزرتا تھا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر، ڈانو ڈول ہو رہے ہیں کفر و ایمان کے درمیان، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے۔ اس ضمن میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے نہایت خوبصورت عبارت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عبارت کو سماعت کریں کہ کس قدر خوبی کے ساتھ ان کا خاکہ کھینچا ہے۔ یہ عبارت جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں تفسیر ضیاء القرآن کی، دیکھیے آپ کے جس طرح اس مفہوم کو انہوں نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اس کو اردو زبان کے نہایت خوبصورت ترین نمونوں میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیچارے منافقوں کی جان عجیب عذاب میں گرفتار تھی، جب دل ایمان سے خالی ہو تو نماز کون پڑھے، لیکن انہیں مجبوری یہ تھی کہ اسلام کا یہ ظاہری لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا، اگر وہ نماز نہیں ادا کرتے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو تار تار ہوتا ہے اور ان کا نفاق بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں باجل ناخواستہ جماعت میں شریک ہونا پڑتا تھا، اور اس میں بھی للہیت کی بو تک نہ تھی، بس لوگوں کے بتانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں انہوں نے یہ سانگ رچا رکھا تھا، اور وہ جذب و کیف اور ذوق و شوق جو مسلمانوں کو یاد الہی میں نصیب ہوتا تھا ان کو تو اس کی ہوا تک بھی نہ لگی تھی۔ امام نے ادھر سلام پھیرا، ادھر یہ جوتیاں ہاتھ میں لے کر مسجد سے بھاگے۔ معلوم ہوا کہ نماز سے فارغ ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہنا، کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں چشم بددور اب ایسوں کی کمی بھی نہیں جو نماز کے بعد کلمہ یا درود شریف پڑھنے والوں پر بدعتی ہونے کا الزام لگانے میں کسی نرمی کے روادار نہیں، اللہ انہیں سمجھ دے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں پر دیکھیے قرآن مجید منافقین کا عیب یہ بتا رہا ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے تو مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ مسجد میں دل نہیں لگنا نفاق کی علامت ہے، اور فرض نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل کر چلا جانا اس حد تک جلدی کہ دعا کی بھی مہلت باقی نہ رہے، ادھر سلام پھیرے اور ادھر پلٹ کر ایسا نکل کر گئے جیسا رابرٹ اپنا کام انجام دینے کے بعد پلٹ جاتا ہے اپنے کام سے، یہ مومنین کی شان کے خلاف ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر نکلنا چاہیے۔ کچھ دیر کا مطلب یہاں گھنٹہ 2 گھنٹے نہ صحیح، آدھا گھنٹہ 15 منٹ نہ صحیح، 2 4 5 منٹ کچھ دیر تو بیٹھ کر نکلنا چاہیے۔ تو منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ نماز جیسے ہی ادا ہوتی وہ مسجد سے نکل کر چلے جاتے۔ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے پاس یہ بات الحمدللہ آج بھی پائی جاتی ہے، اور اسلام کی سچی تعلیم کا مکمل نمونہ ہمارے پاس بحمدہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت نمازیں ہیں اس میں تو سنتیں پڑھی ہی جاتی ہیں، اور جن نمازوں کے بعد سنتوں کا موقع نہیں ہوتا جیسے کہ فجر یا عصر، تو ہمارے بزرگوں نے ایسے طریقے مقرر کر رکھے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، لوگوں میں دین کے معاملات میں سستی دیکھ کر ایسے طریقے مقرر کر رکھے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں فجر اور عصر کی نماز کے بعد بھی اس طرح سلام پھیرتے ہی ہم مسجد سے باہر نکل کر نہیں جاتے، بلکہ باقاعدہ بیٹھ کر ذکر اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارا امام باقاعدہ دعا کرتا ہے، جو عبادت کا مغز، عبادت کی روح، عبادت کی جان ہے، باقاعدہ اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے، اور دعا ختم ہونے کے بعد صرف دعا کر کے ہم نہیں اٹھتے، بلکہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، جو سب سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر اٹھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، جو کچھ قرآن مجید میں تفصیلاً ہے وہ اجمالاً ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ پایا جاتا ہے، تو لوگ اب پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کس حدیث میں منع کیا گیا؟ رہا معاملہ یہ کہ یہ طریقہ بعد میں کیوں ایجاد کیا ہے؟ لوگوں کی سستی دیکھ کر۔ پہلے جو لوگوں کو اس طرح سے بٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب قرون اولا میں صحابہ اور تابعین کے دور میں دین کا شوق، عبادتوں کا جذبہ لوگوں میں موجود تھا، تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن جب بعد میں لوگوں کی سستی اور کاہلی ہمارے علماء نے دیکھی تو انہوں نے یہ طریقہ اس لیے مقرر کر دیا کہ اب یہ لوگ اول آخر تو بیٹھنے والے نہیں ہیں، کم از کم ان کو جانے سے پہلے سورہ فاتحہ تو پڑھوا دو، افضل العبادت قراءۃ القرآن پر کم از کم ان کا عمل ہو جائے۔ لیکن دین کے حقیقی مزاج کو سمجھنے کے بجائے، تعلیمات قرآنیہ کی روح کو سمجھنے کے بجائے، لوگ جھنڈے سے کبھی شرک کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی بدعت کا، کبھی کچھ جو منہ کو آتا ہے بولنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہی نکل کر نہیں جانا چاہیے، اور نہایت افسوس کی بات تو یہ ہے موجودہ زمانے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، نمازوں میں جو سب سے اہم ترین نماز ہے جمعہ کی نماز، جمعہ کی نماز کے بعد
تک لوگوں کو سنت پڑھنے کی توفیق میسر نہیں آ رہی ہے، اور زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی دیکھنے میں آ رہی ہے جو جمعہ کی نماز کے جیسے اہم نماز کے بعد تک سنت پڑھنے کے روادار نہیں ہے، بلکہ اٹھ کر سنت پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض لوگوں کی مصروفیت کا تو یہ حال ہے کہ اگر دعا سے پہلے ایک آدھ اعلان ہو گیا، کچھ دعا کرنے میں ایک منٹ کی اگر تاخیر ہو گئی تو ان کا مصروف شیڈول ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتا کہ وہ دعا میں تک شریک ہو سکیں، بلکہ محرومی کا داغ اپنے منہ پر لگا کر دعا کیے بغیر ہی مسجد سے باہر نکل کر جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ اس طرح جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سلام پھیرتے ہی ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، یا اگر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں گے تو ان کا جسم راکھ ہو جائے گا جل کر۔ اس طرح جلدی سے نکل کر مسجد کے باہر چلے جانا یہ در حقیقت ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑی دیر، ایک منٹ چند سیکنڈ کا تک حساب نکل کر چلے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو منافقین کا طریقہ، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، ڈانو ڈول ہو رہے ہیں، لا الہ الائی ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ یعنی نہ زمرے مومنین میں ہے نہ زمرے کفار میں۔ کفار میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایمان والوں کو کوئی صفت ان میں پائی نہیں جاتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ تو نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ استعداد دی گئی ہے، یہ صلاحیت دی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے، چانس دیا گیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فرق و امتیاز کر کے اپنے آپشن سے، اپنے شخصی انتخاب سے حق کو یا باطل کو قبول کرے۔ لیکن جو شخص بار بار اپنے اس اختیار کو باطل کو قبول کرنے میں ہی صرف کرتا ہے، یہاں تک کہ حق کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی، تو جذبہ حق کو قبول کرنے کی جو اس میں صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا تو نہیں پائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر کے پیدا کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن میں حدیث میں مضمون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چار لوگوں کی طرح اس کو بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد وہ صلاحیت دی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نافرمانی اور فرما برداری دونوں کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، نمرود شداد حامان قارون ہی کیوں نہ ہو، ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والا ہر بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی استعداد اللہ تعالیٰ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہمیشہ ون سائیڈڈ فیصلہ کرتا ہے، ہدایت کی طرف پلٹ کر ہی نہیں آتا بلکہ ہمیشہ ضلالت ہی کی طرف بھاگتا ہے، جب اس کو یہی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ خداداد استعداد سے باطل ہی کو قبول کرے، باطل ہی کی طرف پلٹ کر جائے، جب بار بار اپنے اس عمل سے ثابت کر دیتا ہے تو اس کے خود عمل کی وجہ سے وہ اس کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے اسی طرف پلٹنے کی، جس کی وجہ سے اب جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت تھی وہ ہدایت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی اس کی سزا ہے یہ کہ موقع دیے جانے کے باوجود وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، تو بار باطل کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کی طرف پلٹا دیا، اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ منافقین مدینہ کا حال یہ تھا کہ سامنے سے آ کر تو دعویٰ کرتے کہ ہم اہل ایمان ہیں، سامنے سے تو آ کر یہ بولتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سامنے سے آ کر تو یہ بولتے کہ ہم ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں، حمزہ و علی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے ان کے پورے تعلقات، پیچھے سے ان کی پوری منصوبہ بندیاں، پیچھے سے ان کا پورا گٹھ جوڑ، پیچھے سے ان کی پوری سازشی ذہنیت کافروں کے ساتھ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان والے ہو تو کافروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو تو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل مقرر کر لو؟ اس کے بعد منافقین کے برے انجام کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ سے، اور تو ہرگز نہ پائے گا ان کا کوئی مددگار۔ یہ منافقین کے لیے جو سزا مقرر ہوئی ہے عام کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا مقرر ہوئی ہے۔ عام کافر ہوتے ہیں اور اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ کافر ہوتے ہیں لیکن اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے بلکہ الٹا مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ڈبل جرم کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کی مجرمانہ ذہنیت دوہرے جرم کو ثابت کر رہی ہے، تو اس لیے ان کی سزا بھی
عام کافروں کی بنسبت زیادہ سخت مقرر ہوئی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے، عام کافروں سے بڑھ کر ان کو عذاب ہوگا۔ عربی زبان میں طریقہ ہے کہ جب گریڈز کی بات آتی ہے، تو جب اوپر کے گریڈز کی بات آتی ہے تو اس کو درجات کہتے ہیں، درجہ بلند، ایک درجہ بلند، دو درجے بلند، ورفع بعضهم درجات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بارے میں فرماتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین منزلوں کی طرف جب گریڈز کا، مرتبوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے درجات کہتے ہیں، اور ادنا ترین منزلوں کا جب ذکر کرنا ہوتا ہے، الٹا پستی کی طرف مائل ہونے والی منزلوں کا جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کو درکات کہتے ہیں۔ درجات کا اپوزٹ درکات ہے، درجہ اور درک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، درک کے اسفل میں ہوں گے، تو مطلب یہ کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں جملہ، سب سے نچلا جو طبقہ ہے، بالکل نچلا طبقہ، وہ منافقین کے لیے مقرر ہوگا۔ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں ان کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، جیسا کہ طبقوں کا خاکہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ سب سے اوپر کا جو حصہ ہے جہنم میں، اس کو صرف جہنم ہی کہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو سیکنڈ کیٹیگری کا درجہ ہے، یعنی جہاں عذاب اور زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لوا، اور نیچے اتر گئے تو تیسرا درجہ ہے خطمہ، اور نیچے اتر گئے تو چوتھا درجہ ہے صغیر، اور نیچے اتر جانے کے بعد جو درجہ ہے اس کا نام ہے سقر، اور اس کے نیچے اتر جانے کے بعد جو درجہ ہے اس کا نام ہے جحیم، اور بالکل آخری درجے کا نام ہے حاویہ۔ یہ سب سے خطرناک قسم کے عذاب کا مقام ہوگا، اور یہی منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم، لوا، خطمہ، سعیر، سخر، جحیم، اور سب سے آخر میں حاویہ، جہاں سب سے زیادہ سخت قسم کا عذاب ہوگا، وہ منافقین کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دوزخ کی لو سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ان کا یہ برا حال ہوگا کہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہرگز نہ پائے گا وہاں ان کا کوئی مددگار۔ یہ ایمان والوں کے خلاف کافروں کو اپنا مددگار بنانا چاہتے ہیں، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پورا سازشی منصوبہ تیار کر کے ایک سازشیوں کی ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ٹیم آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ جب حاویہ کے مقام پر تو پہنچو گے، جہنم کے نچلے طبقے میں جب تمہارا جانا ہوگا، تمہارا کوئی حمایتی، تمہارا کوئی مددگار تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، جس کو تم اپنا مددگار سمجھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچ رہے ہو۔ اگر تم اس برے انجام سے بچنا چاہتے تو ان سازشیوں کا ساتھ چھوڑو، وہ کہیں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اگر تم اس سختی سے بچنا چاہتے ہو، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلا کر ان کی پیاس دور فرمائیں گے، جو شفاعت فرما کر اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نکال کر جنت کی نعمتوں میں پہنچانے والے ہیں۔ ان پر ایمان لے آؤ تو تم کو کامیابی نصیب ہوگی، عذاب سے بچنا نصیب ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص پیغام رحمت ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید مجرموں کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہونے کی بات نہیں کرتا، ان کے لیے مایوسی کا پیغام لے کر نہیں آتا، بلکہ ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس قرآن کو رب المسلمین نے نازل نہیں فرمایا، رب العالمین نے نازل فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن رحمت للمومنین پر نازل نہیں ہوا، رحمت للعالمین پر نازل ہوا۔ چنانچہ اتنی خطرناک سازشی ذہنیت اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ان کو بھی رحمت الہی اپنی نوید بخشش سنا رہی ہے کہ اگر تمہاری روح اور جسم کا ساتھ نہیں چھوٹا ہے، آج بھی تمہارے لیے وقت ہے، اب بھی توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اس برے انجام سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی منافقین میں سے اگر کوئی آج بھی اگر توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور مضبوطی سے اللہ کے دامن رحمت کو پکڑ لے اور دین کو اپنے لیے خالص کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب ان لوگوں نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو اب ان کے جرم کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا، ان کو ایمان والوں کے ساتھ کر دے گا اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ آج بھی تم اگر اصلاح کرو گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اصلاح کر لینے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، آج بھی ہم تم کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت کا فیض عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ اس واسطے احادیث مبارکہ میں مضمون آیا ہے عام لوگوں کے لیے کہ ان کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے زندگی ہی بہتر ہے، کیونکہ عام لوگ جب تک زندہ رہتے ہیں تو
ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی تھی تو اب نہیں تو تب توبہ کی توفیق میسر آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کچھ نیکیوں کا نام عمل میں اضافہ ہو جائے گا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے تو ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک علامت ہے. کیوں کہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کے لیے پلٹ کر آنے کا وقت باقی ہے. اگر اسی بری حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو پھر انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اس واسطے منافقین کو خبردار کیا جا رہا ہے ابھی زندگی کا تار ٹوٹا نہیں ہے تو اب بھی کچھ نہیں گیا. میرے نبی برق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, ان کے نام کا کلمہ پڑھو. ابو بکر و عمر, حمزہ و علی, عثمان و بلال کا ساتھ ہم تم کو بھی عطا کر دیں گے. فاولئک مع المؤمنین, اگر تم توبہ کر لو گے, اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو گے, اپنی اصلاح کر لو گے, اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کو ہم ایمان والوں کے ساتھ کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو. کیا اللہ تعالیٰ کو شوق ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سر سے لے کر پیر تک بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہونے کے باوجود جب وہ اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اپنی سرکشی کی بنیاد پر وہ عذاب کو اپنے لیے مباح کر لیتا ہے, یہ الگ بات ہے. ورنہ اگر تم ہماری نافرمانی نہ کرو, ہمارے احسانات کو اگر تم تسلیم کر لو تو ہم کو کیا پڑی ہے کہ تم کو ہم عذاب دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا پسند ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے؟ کیا پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے فضل سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا ہوتا تو توبہ کی توفیق کیوں دیتا؟ اگر اس کو عذاب ہی دینے کا شوق ہوتا تو توبہ کا دروازہ ہی کھلا نہ رکھتا تو پورے جہنم میں جاتے سوائے پیغمبروں کے. لیکن اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور مرنے تک کے لیے انسان کو مہلت دی کہ اب بھی سمجھ جا, اب بھی تو ہماری طرف پلٹ کر آ جا, آج بھی ہماری رحمتیں ذرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اے دھوکے باز دنیا کے پیچھے جانے والوں, تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا تمہارا ساتھ دے گی؟ اے مکار دنیا داروں کے ساتھ جا کر کامیابی کا راز حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں, ان کے پاس تم کو کچھ نہیں ملے گا. اگر واقعتاً تم اپنی قدردانی چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ اس پروردگار عالم کی طرف رجوع کرو. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, جو اپنے بندوں کی بڑی قدردانی کرنے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. آدمی جب کسی کے لیے اپنے نیک جذبات, اپنے نیک احساسات, اچھے جذبات, خدمات پیش کرتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم خدمات پیش کر رہے ہیں اس کو ہماری خدمات کا پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی درمیان میں اگر اس کو بہکا دیتے ہیں, نتیجے میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر تم راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم رجوع لاؤ گے تو اس طرح کے دھوکے کا تم کو کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس پروردگار عالم کو تم راضی کرنے کی کوشش کرو گے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, اس کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. کان اللہ شاکرا, اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, علیما, سب کچھ جاننے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے کوئی بری بات, یعنی بری بات کو پھیلانا. بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, عیب جوئی کرنا, کسی کے عیبوں کو اچھالنا, اسی کو پھیلاتے ہوئے وقت گزارنا, کسی کے حقیقی عیوب کو مشہور کرنا یا فرضی عیوب کو مشہور کرنا, اور اس میں ان کو بڑا خاص لطف بھی آتا ہے. یعنی ان کی طبیعت اتنی پست ہو جاتی ہے اخلاقی اعتبار سے, اسی رذالت کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب بیان کرنے اور لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنے میں ہی لطف محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے, اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھال دی, دو چار بے نخت سنا کر اپنی بڑائی کی تسکین کر لی. ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں وہ باہمی پیار و محبت کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس کا اندازہ ہر عقل مند آدمی لگا سکتا ہے. اس لیے اس آیت میں واضح طور پر ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. کسی کے پس پشت اس کی غیبت بھی نہ کرو اور اس کے منہ پر اس کی توہین مت کرو, اس کی حتیٰ کی عزت مت کرو. ہاں, ایک ہی شخص کو اجازت ہے کہ وہ کسی کا عیب بیان کرے, وہ مظلوم ہے. اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو پورا حق ہے کہ اس کے ظلم کا وہ اعلان کرے, کیونکہ اس پر ظلم ہو رہا ہے, اس کا حق تلف ہو رہا ہے, اس کا حق چھینا جا رہا ہے. عیب بیان کرتے ہوئے پھرنا یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کرے. اللہ من ظلم, جس پر ظلم ہوا ہے وہ البتہ ظالم کے عیب کو برابر بیان کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے. مت سمجھو, ظالم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے ظالم تو یہ مت سمجھ کہ تو جو چاہے ظلم کر لے, کوئی تجھے پکڑنے والا نہیں ہے. اگر تجھ پر باقاعدہ کارروائی دنیا میں نہیں ہو سکی,
اگر تجھے دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دے رہی ہے تو تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی عدالت جس پروردگار عالم کی قائم ہونے والی ہے قیامت کے دن، اس کے دربار سے تجھ کو جب سزا دی جائے گی تو بچ نہیں سکے گا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا منسٹر ہوں، تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا دولت مند ہوں، تو سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا میں ماسٹر مائنڈ ہوں، مجھ کو کون پکڑ سکتا ہے، مجھ کو کون سزا دے سکتا ہے؟ تو احمق، یہ تیری ہوشیاری نہیں ہے، یہ تیری حماقت، تیری نادانی ہے۔ سب سے بڑی عدالت جس پروردگار کی ہے، قیامت کے دن قائم ہونے والی ہے، اس عدالت سے تجھے جب سزا دی جائے گی تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی عدالتوں سے بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تو ظلم کرنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ اپنے آپ پر تو ظلم کر رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں، تو کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت اگر تجھے سزا نہیں بھی دے سکی تو کیا ہوا؟ وہ احکم الحاکمین قیامت کے دن جب اپنی عدالت کا دربار قائم فرمائے گا تو وہاں سے تو بچ ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آ کر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ عدالت کا دربار قائم کرنے والا خدا ہر بات کو بذات خود جانتا ہے، کسی کے کہے بغیر اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس کے پنجے انصاف سے کیسے بچے گا؟ تو اس کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکے گا؟ ظالم کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور اس میں مظلوم کے لیے بڑی تسلی، بڑا دلاسا ہے۔ مظلوم کو اس میں دلاسا ہے کہ اگر تجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور تیرے ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو یہ سمجھ کر محروم مت رہنا کہ اب مجھے میرا انصاف نہیں ملے گا۔ تو یہ مت سمجھ کہ کوئی تیرا داد رس، تیرا فریاد رس نہیں ہے۔ دنیا میں اگر تجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہیں پر سب ختم ہو رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی تیرا داد رس، تیرا فریاد رس نہیں رہا تو کیا ہوا؟ قیامت کے دن پروردگار عالم کی دربار میں تجھے پورا حق دیا جائے گا کہ تو آ کر اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا ذکر کرے۔ وہاں تجھ پر کیے جانے والے پورے مظالم کا چن چن کر ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ مت سمجھ کہ تجھ پر کیے جانے والے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں ہو رہا ہے، برابر وہ بدلہ لیا جائے گا، اور وہ بدلہ لینے والا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر، سب کچھ سننے والا ہے۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے، یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر شریعت کا ایک بیسک اصول بیان کیا جا رہا ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوہ، تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس کا تم کو اختیار ہے۔ یعنی نیک کام کو آدمی چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے، چاہے تو چھپا بھی سکتا ہے۔ ریاکاری کا اگر خدشہ ہے، خوف ہے، اگر اس کی طبیعت میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو چھپا لینا بہتر ہے۔ اگر اس کو اطمینان ہے کہ نہیں، ریاکاری کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ نیکی کو ظاہر کرنے سے اگر ریاکاری کا ڈر نہیں ہے تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ نیک کام دکھا، ایک مسجد آپ نے بنا دی، آپ چاہے تو مسجد پر اپنا نام بھی لگا سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اگر ریاکاری کا امکان نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، آپ اپنے والد کا، اپنے والدہ کا نام لگا سکتے ہیں، لکھ کر لگا سکتے ہیں کہ مسجد فلاں صاحب نے فلاں سن میں تعمیر کروائی ہے، بطور مثال کے۔ نیکی کو ظاہر کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وہ ریاکاری کا ڈر ہے تو وہ ایک دوسری ٹاپک ہے، وہ تو ویسا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ جب تو ڈر نہیں ہے تو نیکی کو ظاہر کر سکتے ہیں، یا اگر نیکی کو کوئی چھپانا چاہا، سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ تو اور بہتر بات ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ صوفیہ میں تو ایک طبقہ ایسا ہے جن کو فرقہ ملامتیہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسا چھپاتے ہیں جیسا گناہگار اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تک ان کی نیکیوں سے باخبر نہیں ہوتے۔ تب یہ فرقہ ملامتیہ کا یہ انداز کہ نیکیوں کو چھپانا باقاعدہ صوفیہ میں ایک طبقہ ہے اکابرین امت کا۔ کیا ان کا طریقہ درست ہے کہ وہ اپنے نیکیوں کو چھپاتے ہیں؟ تو سورہ مائدہ کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 149 سے ان کو دلیل مل رہی ہے، ان تبدوا خیرا و تخفوہ، اگر اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو ظاہر کرو، چھپانا چاہتے ہو تو چھپاؤ۔ اس میں دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی نیکی کو چھپانا چاہا تو چھپا بھی سکتا ہے، ظاہر کرنا چاہا ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ جب کسی آدمی سے ہوتا ہے تو اس کو البتہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، جب بندے مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ خدا جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ دوسروں کو جب وہ اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے تو اپنے خلاف ایک گواہ تیار کر لیتا ہے، گویا اپنے خلاف گویا ایک وٹنس تیار کر لیتا ہے۔ اس واسطے گناہ کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے مسئلہ، تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے رب کے درمیان رہے۔ میں گناہوں پر ابھارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی جھلک دکھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اولیاء اکابرین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں، اولیاء اکابرین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرما لیتا ہے،
اور الگ بات ہے اس کے علاوہ آدم کے اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ہو. لیکن عزیزان محترم گناہ کو جب ہم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اس گناہ کی تشہیر ہوتی ہے, تو یہ بات شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے. گویا ہم اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کوہاری مار رہے ہیں, گویا ہم خود دوسروں کو اپنے گناہ کے خلاف گواہ تیار کر رہے ہیں. اس واسطے شریعت یہ کہتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اب ظاہر نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ چھپ چھپ کر کنٹینیو گناہ کرتے ہی رہنا چاہیے. دوسری آیتوں سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو پروردگار جانتا ہے, تو بند کمروں میں کیے جانے والے کاموں کو وہ کیسے نہیں جانتا. اپنے جیسے انسانوں سے چھپا کر عذاب سے تو بچ نہیں سکتا آدمی, لیکن پھر بھی گناہ کو ظاہر کرنا اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ جو بات اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے اس بات کو ہم دوسرے لوگوں کے سامنے کیوں پیش کریں. اس معاملے میں شریعت مطہرہ ایسے مسائل سناتی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ گناہ کو ظاہر کیا جائے. اگر کسی آدمی کی وطر قضا ہوئی ہے, لوگوں کے سامنے وطر پڑھ رہا ہے, تو فقہاء مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کر لینے کے بعد جب دعائے خنوت کے لیے تکبیر, جب وہ رفع یدین کریں, دعائے خنوت پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں, تو فقہاء مسئلہ بیان فرماتے ہیں لوگ اگر دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وطر کا وقت نہیں ہے, اور اب ہاتھ اٹھائے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ارے یہ تو وطر پڑھ رہا ہے اور یہ وطر کا وقت نہیں, لہٰذا قضا کر رہا ہے, ایک وطر چھوٹی ہے اس کی, معلوم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر صرف تکبیر کہہ دے, رفع یدین نہ کرے. وطر کی نماز کو اگر دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں, تنہائی میں ہے تو بالکل رفع یدین کرے, جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس طریقے سنت کے طریقے سے پڑھے. لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو فقط تکبیر کہہ دے, رفع یدین نہ کرے. کیوں؟ اگر وہ رفع یدین کرے گا تو لوگوں کو اس کے گناہ کا علم ہو جائے گا کہ اس نے وطر کی نماز چھوڑی ہے. تو عزیزان محترم گناہ کو چھپانا چاہیے, گناہ کو چھپانا چاہیے, لیکن جب بات نیکی کی آتی ہے تو نیکی کو اگر کوئی ظاہر کرتا ہے جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے تو بھی جائز ہے. یا ہمارے بعض صوفیہ جو اپنے نیکیوں کو چھپاتے ہیں, اس حد تک چھپاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا نیکیاں کر رہے ہیں. اس کے کئی انداز اور کئی معاملات ہیں, تو اس کو بھی غلط نہیں بول سکتے. قرآن مجید کی ہدایت سے ان کو ثبوت ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اگر چاہو تو اپنے نیکیوں کو چھپاؤ. آپ بولیں گے ان صوفیہ کو ملتا کیا ہے نیکیوں کو چھپا کر؟ تو صوفیہ کا, اولیاء اللہ میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, ان کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. تو بعض صوفیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری سے اتنا بچنا چاہتے ہیں کہ ریاکاری کی بو بعض تک ان کے عمل میں نہ رہے, امکان ہی باقی نہ رہے. نیک عمل پر دوسرے لوگ واقف ہوں گے تو ریاکاری کا خدشہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی واقف ہی نہ ہو تو ریاکاری کا خدشہ ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسے عام مسلمان جب کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو 50% چانس ہوتا ہے ریاکاری کے جذبے کا برابر, کیونکہ لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کس کو معلوم آج نہیں تو کل شیطان ذہن میں ریاکاری کے جذبات پیدا کر دے, تو اس واسطے وہ ایسا کرتے ہیں. تو ان کا یہ کرنا درست ہے. نیکیوں کو آدمی چاہے تو ظاہر کرے, چاہے تو چھپائے, اس کی مرضی کی بات ہے, لیکن گناہوں کو چھپانا چاہیے, ظاہر نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی البتہ عوام الناس کے لیے, عام لوگوں کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ بہتری اس میں ہے کہ نفل کام چھپا کر کرے, فرض کام ظاہر کر کے کرے. فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں, گھر کے دروازے بند کر کے جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ پڑھیں گے تو کوئی خیر کوئی خوبی نہیں ہے اس میں, کیونکہ امام الانبیاء اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. یہ فرض نماز باقاعدہ مسجد میں آ کر ادا کرنا ہی بہتر ہے. کیوں کہ یہی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب وہاں پر ریاکاری وغیرہ کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے. فرض نماز باقاعدہ باجماعت ادا کی جائے, لوگوں کے سامنے پڑھی جائے. رمضان کا روزہ علیہ اعلان رکھا جائے اور کھلم کھلا, اگر کوئی پوچھے تو صاف کر دے کہ ہاں میں روزے سے ہوں. زکوٰۃ دینے کی جب بات آتی ہے تو نفل صدقات کی طرح چھپ کر زکوٰۃ دینا کوئی ضروری نہیں, چاہے تو زکوٰۃ کھلے عام دی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حج وغیرہ کا معاملہ بھی ہے. تو ان چیزوں میں فرائض کی ادائیگی میں عمل کو چھپانا کوئی بہتر نہیں ہے. فرائض میں کھلے عام یہ کام کیا جا سکتا ہے. نوافل کے لیے البتہ بہتری اس میں ہے کہ وہ چھپا کر کیا جائے تاکہ اس میں ریاکاری کا امکان نہ ہو. یہ صرف بہتری کی حد تک ہے, ورنہ دونوں صورتیں جائز ہیں, نیکی دکھا کر بھی کی جا سکتی ہے اور چھپا کر بھی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ درگزر کرو اگر کسی کی برائی سے تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا قدرت والا ہے. یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم کو پورا اختیار ہے, چاہے تو اس سے پورا بدلہ لے لو یا چاہے تو اس کو معاف کر دو. عام لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ چاہے تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی کسی کو ایک گالی دے تو بدلے میں وہ شخص برابر اس کو وہی گالی اس پر پلٹا سکتا ہے. پہلے گالی دینے والے کو گناہ ہوتا ہے, گالی پلٹانے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی کیا بول رہا ہے تو کتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا باقاعدہ. انہیں کیا کرا جواب میں تو کتا ہے بولا تو دوسری مرتبہ بولنے والے کو گناہ بھی نہیں ہوتا, دونوں گالی دی ایک دوسرے کو.
پہلی بار گالی دینے والے کو زبردست گناہ ہوتا اور دوسری بار گالی دینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شروعات نہیں کر رہا ہے بلکہ گالی کا بدلہ دے رہا ہے۔ تو گدھا ہے تو بڑا پلٹا کر تو گدھا ہے، تو پہلے گالی دینے والے کو گناہ ہے کیونکہ شروعات کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں گالی دینے والے کو کوئی گناہ۔ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو پلٹا کر بالکل اتنی ہی گالی دینے کی اجازت ہے، بڑھانا نہیں اس میں۔ تو کتا ہے وہ تو میں کتا ہوں، تو کتا اور گدھا ہے ایسا اس میں اضافہ نہیں کرنا ہے۔ جتنی گالی اس نے دی ہے اتنی ہی گالی اگر پلٹا کر دی جا رہی ہے تو شریعت اس کی پوری اجازت دیتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک مار مارتا ہے تو اس کے بدلے میں برابر جتنا مار اس نے مارا ہے اتنا ہی مار مارنے کی شریعت میں پوری اجازت ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلی بار مارنے والے کو گناہ ملتا ہے کیونکہ فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، دوسری بار مارنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ دونوں ایک دوسرے کو مارے، دونوں کو نقصان ہوا۔ پہلی مرتبہ شروعات کرنے والے کو گناہ ہوا، بعد میں کرنے والے کو گناہ بھی نہیں ہوا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، ناک کے بدلے ناک کا جو قانون ہے، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو اس کے جواب میں اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی جائے تو پہلی مرتبہ آنکھ پھوڑنے والے کو گناہ ہے، دوسری مرتبہ آنکھ پھوڑنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر سننے میں ذرا عجیب دکھتا ہے یہ کہ ایسی اجازت کیوں دی گئی، ایسی اجازت اس لیے دی گئی۔ اگر یہ اجازت نہ دی جائے تو ایک ایک گلی کو ایک ایک گنڈا دادا بن کر دادا گیری کریں گا۔ اگر انہیں آج اس کی آنکھ پھوڑا کر اس کی آنکھ پھوڑا، ایسا 4-5 آنکھیں پھوڑ دیا تو پورے لوگوں سے بچ کر پھرنا پڑے گا۔ اگر انہیں کسی کی آنکھ پھوڑا تو پلٹا کر اسی وقت اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو تاکہ دوبارہ وہ کسی اور کی آنکھ پھوڑنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آنکھ پھوڑا تو ایک آنکھ چلے گی، کل اور ایک کی پھوڑا تو ایسے ایک بھی چلے جاتی، میں تو پورا اندھا بن جاؤں گا میں۔ تو اس واسطے اس طرح کے مظالم کو روکنے کے لیے، اس طرح کی غنڈہ گردی کو روکنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عظیمت کے درجے پر ہے، بدلہ نہیں لینا چاہتا، معاف کر دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے، اگر کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو جواب پہ گالی پلٹانے کے بجائے اگر خاموش بیٹھ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے یہ، کیوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ فرمانے کی بات کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ مضمون بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، جیسا ہمارے زمانے میں فیشن چل رہا ہے، ایک کو ماننے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کو اتنا مانتے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کل اتفاق سے ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت ہو چکی تھی، ہم اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو ایک صاحب کرسی خطابت پر جلوہ فرما تھے، حدیث پاک پڑھ کر اس کا درس دے رہے تھے۔ 10 مرتبہ کم از کم یا 20-25 مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان مبارک پر آیا، لیکن ایک مرتبہ بھی اس بدنصیب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق میسر نہیں ہوئی۔ نبی کے راستے پر چلنا چاہیے، نبی کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو نبی کی سنتوں سے قریب کر رہا ہوں، نبی کی شریعت سے قریب کر رہا ہوں، یہ ہے انداز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا درود شریف تک کا ذکر درمیان میں نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس بدنصیب کو پیغمبر برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی تمیز نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا واقفیت ہے، وہ کیا خاک کسی کو سرکار کی تعلیمات سے قریب کرے گا۔ جس کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا معلوم ہوں گی۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں پاک لیا جائے، آپ کو معلوم ہے کہ واجب ہے اس وقت کے درود شریف پڑھا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس تعلیمات کی بات کر رہا ہے ان تعلیمات میں پہلی تعلیم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تو اپنے استاد کی طرح، اپنے باپ کی طرح، اپنے بھائی اپنے بیٹے کی طرح، اپنی جماعت کے امیر کی طرح، اپنے گروپ کے کسی ہیڈ کی طرح نام نہ لیا جائے، بلکہ جیسے ہی نام پاک مصطفیٰ زبان پر آئے، دوسری بات تو بعد میں کر، اللہ کے حبیب کا نام تیری زبان پر آئے تو پہلے ان پر درود پڑھو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا یہ نہایت گھنونا جرم ہے۔ ابھی یعنی محترم آج کل یہ بات تو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اللہ کی بات کرو، رسول کی بات مت کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، رسول کی عظمت مت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے، بعض رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کا حال آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ بقیہ پیغمبروں پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، لیکن
ایک چھوڑ کر دو جلیل القدر پیغمبروں پر وہ ایمان نہیں لائے. کہتے ہیں کھلے منہ کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ. حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک نبی کی نبوت کا بھی منکر ہو جائے تو پورے پیغمبروں پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہے بلکہ پکا کافر ہے. ایک نبی کی نبوت کا بھی اگر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 151 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بعض رسولوں پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہ لائے، یہی سمجھے پورے رسول لائے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک کہ پورے رسولوں پر ایمان لائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پکے کافر ہیں. آپ یہ مت تصور کیجئے کہ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے سے کیسے کافر ہوئے. جی نہیں، ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا ہی در حقیقت پورے پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرنے کے برابر ہے. بالخصوص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ تو کفر کی نہایت بدترین قسم ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جتنے پیغمبر زمین پر آئے ہیں سب نے اپنی امتوں کے سامنے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی. جتنے پیغمبر زمین پہ آئے ہیں سبھی نے اپنی امتوں کے سامنے اللہ کے حبیب امام الانبیاء اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کیا ہے. اب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ گویا پورے پیغمبروں کا انکار کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ ہر نبی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات کرتا ہے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ عیسیٰ مسیح کا ماننے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ماننے والا ہے. جی نہیں، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منکر نہیں ہے، وہ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. یہ مت سمجھیے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بعد میں ہے، پہلے خود عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے. کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا خطبہ پڑھا ہے. چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالیں. آپ ذرا غور کیجیے کتنا زوردار انداز یہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے اور کتنا تاکیدی انداز یہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کیا کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دے. قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے. ایک الگ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان. بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے تو مطلب ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک الگ راہ نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا کرنے والا پکا کافر ہے. یہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. ایمان اور کفر کے درمیان ایک الگ راستہ نکالنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو الگ راستہ کچھ بھی نہیں نکال رہا ہے، براہ راست وہ دوسرے راستے پر بہک نکل رہا ہے. اولئک هم الکافرون حقا. اگر کوئی اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، بعض رسولوں پر ایمان لائے بعض رسولوں پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور فرق نہیں کیا انہوں نے کسی میں ان میں سے، یہی لوگ ہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہاں پر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا. ایمان لانے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبروں کے درمیان. ہم ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جتنا ایمان رکھتے ہیں اتنا ہی ایمان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی رکھتے ہیں، اتنا ہی ایمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر بھی رکھتے ہیں. تو مطلب یہ کہ کسی نبی کی نبوت میں شک نہیں کرنا چاہیے. تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لانے والا ہی مومن ہے. کسی نبی کی نبوت میں شک کیے بغیر سب پیغمبروں کی نبوت پر یقین رکھنے والا ہی مومن ہے. جو ایمان لائے اللہ اس کے تمام رسولوں پر، فرق نہیں کیا ان میں سے کسی میں. مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہے ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وہ مرتبے کے اعتبار سے ہے، وہ عظمت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ہے. لیکن جب بات ایمان کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے لم یفرقوا بین احد منہم، ایمان لانے کے بارے میں وہ لوگ ان پیغمبروں میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ ہم کو 100% یقین ہے کہ ہمارے حضور
نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور 99.5% ہم کو یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے نبی کی نبوت پر جتنا یقین ہے، قسم خدا کی اتنا ہی یقین ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ہے، اتنا ہی یقین ہم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ہے۔ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہمارے یقین میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، اتنے ہی یقین کے ساتھ ہم ہر اس نبی کی نبوت کو مانتے ہیں جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجایا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ اس کے تمام رسولوں پر اور نہیں فرق کیا ان میں فرق نہیں کیا انہوں نے کسی میں ان سے، سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو یہاں پہنچ کر سورہ نساء کے رکوع نمبر 21 کے تفسیری مضامین تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا رکوع تھوڑا طویل ہے، اس واسطے ہم آج کے لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 تھا، جس کی تلاوت ہوئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور جس کے تفسیری مباحث بھی پیش کیے گئے۔ آپ نے اس کو اختصار کے ساتھ جو تفسیری مباحث پیش کیے گئے آپ نے اس کو سماعت کیا ہے۔ اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ منافقین جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب رسول اللہ کو دھوکہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کو دھوکہ دینا گویا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، البتہ وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے مستحق بنا رہے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ نہ ادھر کو نہ ادھر کو درمیان میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ ان پر سے ہدایت کے دروازے ان پر بند کر دیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی، منافقین کا عیب بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اگر ایمان والے ہیں تو پھر مسجدوں میں آ کر سستی سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا، اللہ کے ذکر کو جلد سے جلد ختم کیوں کر دینا چاہتے ہیں؟ اگر واقعتاً یہ ایمان والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ان کا دل لگنا چاہیے، ایمان والوں کی صفت تو یہ ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً یہ ایمان والے ہیں تو نماز شوق سے پڑھنا چاہیے۔ یہ لوگ نماز شوق سے کیوں نہیں پڑھتے اور اللہ کا ذکر جلد سے جلد کیوں ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منافقین کی صفت ہے کہ نماز سستی سے پڑھی جائے اور ذکر الہی کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے۔ ایمان والوں کی ہرگز یہ شان نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ نماز پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جائے، بندگی کی معراج سمجھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ منافقین کا ایک یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا گٹھ جوڑ کافروں کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ ہم کو چاہتے ہیں تو پھر ہمارے دشمنوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ یہ ہے سوال۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کیوں کرتے ہیں؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی سے، تمہارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس وقت ان کی سزائیں بیان کی گئی اس کے ساتھ ملا کر کہ چونکہ تم دوہرے جرم کے مرتکب ہو، عام کافروں کی بنسبت تمہارے جرم میں زیادتی یہ ہے کہ تم الٹا دھوکہ بھی دینا چاہتے ہو، اس وجہ سے تمہاری سزا اور زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ منافقین جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی حق کے معاملے میں باطل کو اختیار کرنا خود جرم ہے، باطل کو اختیار کرنے کے بعد اہل حق کو دھوکہ دینے کے لیے بولنا کہ ہم بھی اہل حق ہیں، یہ تو دوہرا جرم ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں سب سے بدترین عذاب کا استحقاق ثابت ہوگا۔ البتہ ان میں سے جو لوگ، چوتھی بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی مرنے سے پہلے تک اگر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اس کے لیے پورا وقت باقی ہے، پوری مہلت باقی ہے، پلٹ کے آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان والوں کے ساتھ کر دے گا اور ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے گا۔ اور کیا رحمت کا انداز ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے دروازوں پر جا کر دوسرے لوگوں کے پیچھے پھر کر یہ سمجھ رہے ہیں، کافروں، دنیا داروں، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والوں کے پاس جا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ ملے گا، حالانکہ سب سے بڑھ کر قدر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کان اللہ شاکرن علیما، اور ہر بات وہ جاننے والا بھی ہے۔ پانچویں بات یہاں پر جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیب بیان کرتے پھرنا، لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنا، چاہے وہ حقیقی عیب ہو، فرضی ہو، حقیقت میں عیب ہو کہ نہ ہو، عیب بیان کرتے پھرنا، پرسنل لوگوں کے شخصی عیوب بیان کرتے پھرنا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدعقیدوں کی بدعقیدی کو ظاہر نہ کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے پرسنل ہے، یعنی کسی آدمی کے جو پرسنل عیوب ہوتے ہیں، اس کے شخصی جو عیوب ہوتے ہیں، ان عیوب کو لوگوں کے سامنے اچھالتے پھرنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا اعلان کر سکتا ہے، اس کے سوا بقیہ لوگوں کے عیوب بیان کرتے پھرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور چھٹی بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ آدمی نیکی کو چاہے تو چھپائے، چاہے تو ظاہر کرے، لیکن گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ملا کر یہ مضمون بیان ہوا کہ اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زیادتی کا پورا بدلہ لے، البتہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، اس میں اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چھٹی بات جو بہت نہایت اہم ترین بات ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہے، رسولوں میں ان میں آپس میں فرق کرنا کہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ ایمان والوں کی شان ہرگز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے قرآن فتویٰ دے رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے۔ یہودیوں میں سے جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے پیغمبروں کو نہیں مانتے ہیں تو قرآن اعلان کر رہا ہو کافر ہے، یا نصارہ میں سے جو نصارہ ہمارے سرکار پر جو ایمان لا چکے ہیں ان کی تو شان بہت بلند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا جنہوں نے ان میں سے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، دین حق کو اللہ کے لیے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر نصارہ تھے، دیگر اہل کتاب تھے، یہودی تھے، جنہوں نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان کی تو اللہ تعالیٰ خود تعریف بیان فرما رہا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کر دے گا۔ لیکن ان میں سے جن لوگوں نے بقیہ نبیوں کو مان کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا جن یہودیوں نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، بعد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مرتکب ہوئے، تو ان کے لیے بطور خاص کھلے الفاظ میں مضمون بیان ہو رہا ہے، اگر کوئی بعض رسولوں کو مانتا ہے بعض رسولوں کو نہیں مانتا ہے، ایمان لانے میں رسولوں میں فرق کرتا ہے کہ کسی پر ایمان لایا کسی پر ایمان نہیں لایا، یا اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرتا ہے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، نہ کوئی درمیانی راستے میں ہے، بلکہ در حقیقت پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لائے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جن کا نام قرآن میں آ گیا ہے ان کا نام لے کر ایمان لانا ہے، جن کا نام قرآن میں حدیث میں نہیں ہے تو اب ان کے نام سے ہم کو واقفیت نہیں ہے، زبردستی کے نئے ریسرچ کر کے فرضی نام گڑ کر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ جن کا نام قرآن میں حدیث میں نہیں آیا، نام لیے بغیر ان پر ایمان لا لینا کافی ہے۔ بہرحال ایمان تمام رسولوں پر لانا چاہیے، جو لوگ ایمان لائے اللہ اس کے تمام رسولوں پر اور فرق نہیں کیا ان میں، انہوں نے ان میں کسی میں سے، یعنی ایمان سب پر لاتے ہیں، ایمان لانے کے معاملے میں فرق نہیں کرتے، تو یہی لوگ ہیں، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو تمام پیغمبروں پر مکمل بھروسے کے ساتھ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ان کے بعد ان کے امام، ان کے پیشوا، ان کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی نبوت پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر رکھے، اور بالخصوص امام الانبیاء اشرف المرسلین ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو۔ وصلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔